الصبح بدا من طلعته سے قرآن کے 2 پارے مکمل ہوئے. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. دوسرے پارے کی آخری آیت تھی جس میں نبی کریم علیہ السلام کو خطاب تھا کہ اے نبی، آپ یہ بنی اسرائیل کے واقعات، طالوت اور جالوت کا قصہ، یہ جو آپ بالکل سچ بیان کر رہے ہیں، باوجود کہ آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے لکھا نہیں، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور یقیناً بلا شبہ آپ پیغمبروں میں ہیں. آخری لفظ تھا دوسرے پارے کا وَإِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یقیناً بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اب تیسرے پارے کی جو یہ پہلی آیت ہے، اس میں پیغمبروں سے متعلق کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام پیغمبروں میں سے، تو اور بھی پیغمبر دنیا میں گزرے، لیکن ان پیغمبروں میں اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا، یعنی ان کے درجات آپس میں کم و بیش رکھے. کوئی بہت اعلیٰ درجے کا پیغمبر، کوئی اس سے کم درجے کا، کوئی اور اس سے کم درجے کا. نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں. قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بنام ذکر ہے، اور احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی جو تعداد ہے وہ لاکھ سے اوپر ہے. 1,03,000، 1,10,000، 1,12,000. کہا جاتا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000، یعنی 1,24,000 تک تعداد انبیاء کی ہے. 24 بارے میں قرآن نے کہا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ کتنے پیغمبروں کے واقعات ہم نے آپ سے بتائے نہیں، کس زمانے میں آئے، کیا ان کا نام تھا، ان کی قوم کیا تھی، اور کیا ان کی کارگزاری تھی، ہم نے آپ سے بتایا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کیا. تو بہرحال پیغمبر بھی تو نبی رسول، نبی تو ہر اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ان پر نازل ہوتا ہے. ان 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام میں رسول کچھ ہوئے ہیں. رسول نبیوں کی ایک خاص قسم ہے. رسول ان پیغمبروں کو کہتے ہیں، ان انبیاء میں سے ان انبیاء کا لقب ہے رسول، جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل شریعت، کوئی کتاب آسمانی ان پر نازل فرمائی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. یہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہے، یعنی انہیں مستقل شریعت دی گئی ہے، ایک مستقل کتاب دی گئی ہے، مستقل ایک امت دی گئی. تو یہاں پر اولا یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول بہت سے ہر زمانے میں بھیجے، اور ان میں بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی، بعض کا مرتبہ بعض کے مقابلے میں اونچا رکھا. چنانچہ مثال کے طور پر کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ غیر فرشتے کے واسطے کے اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، ان کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا. آدم علیہ السلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ رب العزت ان کو بھی شرف ہم کلامی حاصل ہوا. نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات میں اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی کے ساتھ ساتھ دیدار الہی بھی حاصل ہوا. تو یہ
سب پیغمبروں کو تو ایسا نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ 3 پیغمبر آ سکے، نبی کریم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی طریقے سے بعض پیغمبر ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے خاص معجزے عطا فرمائے کہ اور لوگوں کو وہ معجزے عطا نہیں ہوئے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد کوڑیوں کو، نابیناؤں کو اچھا کر دینا اور بے جان کو میں پھونک مارنا جس سے وہ جاندار بن جائے، پرندے کی شکل بنائی، پھونک ماری، وہ پرندہ چہچہانے لگا، اس میں جان پڑ گئی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص بات حاصل تھی، قرآن نے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہمہ وقت ان کی حفاظت کے لیے گویا آج کی زبان میں باڈی گارڈ بن کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی دشمنی کی تھی اور ان کے جان کے در پہ رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہودیوں سے حفاظت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ جبریل علیہ السلام لگایا ہوا تھا۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت بن گئی کہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام، مقدس روح، یہ جبریل علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے، کہ جبریل علیہ السلام کی تائید و تقویت اور حفاظت ان کو حاصل تھی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات ہوئی۔ درمیان میں اللہ نے کہا کہ ہم نے بعض کو تو بہت درجے ان کے بلند فرما دیے، بہت مقامات ان کے ہم نے بلند کیے اور عالی درجہ ان کو حاصل ہوا۔ اس میں نام ہی لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے درمیان میں تو بعض لوگوں کے بہت سے درجے ہم نے بلند کیے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ اشارہ ہے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کے عالی مقامات بہت زیادہ ہیں کہ اور پیغمبروں کے تمام مقامات کو ایک طرف رکھا جائے اور نبی کریم علیہ السلام کے درجات عالیہ کو ایک طرف رکھا جائے تو آپ کے کمالات اور آپ کے فضائل و خصوصیات و معجزات سب پر بھاری پڑ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ تم انبیاء کے تذکرے میں ایسا میرا تذکرہ مت کرنا جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص و تنقید ہوتی ہو، ان کی نعوذ باللہ توہین ہوتی ہو۔ ایک جگہ فرمایا مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، ایک جگہ فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت کی بات تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے پیغمبروں میں فضیلت رکھی ہے، پیغمبروں میں درجات رکھے ہیں، درجہ بعض سے کم زیادہ رکھا ہے۔ تو جب درجات میں فرق ہے اور سب سے بڑا درجہ نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، تو اگر اس کا ذکر کیا جائے اور فوقیت دی جائے موسیٰ علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام پر اور انبیاء پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ تو قرآن کریم کے مضمون کے مطابق ہوگا۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اس سے کیوں منع فرمایا؟ دراصل منع فرمانے کی وجہ یہ کہ لوگ تذکرہ کرنے میں، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں، کمپٹیشن کرنے میں احتیاط نہیں برتتے اور بعض دفعہ مقابلہ کرنے میں کسی کو بڑھانے میں جب آتے ہیں تو کسی کو بہت گرا بھی دیتے ہیں، اور یہ گرانا جو ہے دوسرے نبی کی یہ جو ہے تخفیف کا، اس کے توہین کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے تم اس چکر میں مت پڑو، یہ مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ اسی طریقے سے یہ جو فرمایا کہ فضیلت مت دو مجھ کو دوسرے انبیاء پر، نبی کریم علیہ، یہ عزائے تواضع فرمایا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی انکساری تھی کہ انسان کتنے کمالات پر پہنچ جائے لیکن اس کو اپنے کو جو ہے پھر بھی اونچا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ تواضع سے کام لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تواضع، کثر نفسی اور آپ کا کچھ نہ سمجھنا، یہ گویا یہ تعلیم دی آپ نے اپنے اس عمل سے اور اپنے اس ارشاد سے کہ انسان اگر بہت کچھ بھی ہو جائے تو بھی اپنے بہت کچھ سمجھا نہ کرے تاکہ اس کا دماغ میں تکبر و گھمنڈ نہ آنے پائے۔ یہ دوسروں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ آپ نے ادب بتایا۔ لیکن یہ جہاں تک ہے انبیاء کے درمیان فرق مراتب کی بات اور ایک دوسرے سے افضل ہونے کی بات، یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے اور یہ سنت الجماعت کا مسلمہ اصول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء میں سب سے اونچا درجہ ہونا یہ بھی جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ ایک دوسرے کو برتر کرنے میں تذکرہ ایسے انداز سے نہ
نہیں پائے کہ جس سے کسی نبی کی کوئی اہانت یا کسی نبی کی کوئی کمی بیان کی جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کامل تو سب ہیں، کامل تو سب ہیں، نبی تو سب ہیں، پیغمبر تو سب ہیں۔ اس کمال میں پھر اللہ رب العزت نے اور اعلیٰ مقامات رکھے کہ کوئی اور زیادہ مکمل، کوئی اس سے بھی زیادہ مکمل، اور کوئی کامل و مکملوں کا بھی امام۔ تو اس اعتبار سے کامل مکمل سب ہیں، لیکن وہ کمال پھر مراتب ہوا کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے ایسا تذکرہ کیا جائے جس سے کسی نبی کی کوئی کمی لازم آئے۔ بہرحال یہ تو انبیاء کے تذکرے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اے نبی جیسے آپ پیغمبر ہیں اور بھی پیغمبر ہوئے، ان میں ہم نے کمالات کا فرق بھی رکھا، آپ اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہوئے۔ آگے بات فرمائی گئی وہ یہ کہ جتنے پیغمبر ہوئے اور ان کی جتنی بھی امتیں ہوئی، 100% ساری کی ساری امت اپنے نبی پر ایمان لے آئی ہے، یہ کبھی نہیں ہوا، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ گویا تسلی آگے دی جا رہی ہے، چونکہ اوپر جو تذکرہ تھا نبی کریم علیہ السلام نے واقعات امتوں کو بتائے، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے، کمالات دیکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، کیوں نہیں اللہ کو، اللہ کی باتوں کو مجھے کیوں نہیں مان رہے۔ تو اس سے جو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی فرمائی گئی کہ اس میں اے نبی آپ کی رسالت کا یا آپ کے کمال کی کوئی کوتاہی یا قصور نہیں ہے، یا آپ کی پیغمبری میں کا عیب نہیں ہے کہ لوگ آپ پر ایمان سب کیوں نہیں لے آ رہے، کہ یہ تو تقدیری معاملہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوتا کہ سب ایمان لے ہی آئیں تو اللہ رب العزت بندوں کو اختیار ہی نہ دیتے، بندے مخالفت کرتے ہی نہیں، ان کے اندر صلاحیتی چھین لیتے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر یہی بات ہوتی کہ کوئی بے ایمان نہ رہے، کوئی کافر نہ رہے، کوئی مشرک نہ رہے، کوئی کسی نبی کا مخالف نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ مجبور کر دیتے، ایک حالت پہ سارے انسانوں کو بنا دیتے۔ لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہوتا کہ دوزخ کا پیدا کرنا بیکار، دنیا کے اندر شیطان کو بھیجنا بیکار، اور انسان کو اختیار دینا بیکار۔ پھر انسان کا امتحان کس چیز میں ہوتا؟ انسان کو اختیار ہی نہ دیا جاتا اچھا کرے یا برا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ دنیا کا نظام اللہ جس حکمت اور جس مصلحت کے تحت اللہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں بندے کو مجبور نہیں بنانا چاہتے۔ اگر اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ سب زبردستی ایمان آ ہی جائے، کوئی میں ایک مخالف نہ رہ جائے، تو ایسی جب اللہ ہی کی یہ حکمت و مصلحت ہے کہ بندے کو مجبور نہ کیا جائے کسی کے ایمان پر، بلکہ بندے کو اختیار رکھا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، اس کو عقل سوجھ بوجھ دے دی جائے، اس کے سامنے دلائل سامنے کر دی جائے، اچھے برے راستے کھول دیے جائے، ہدایت بھی سامنے آ جائے، گمراہی کی بات بھی سامنے آ جائے، پھر اس کو کہا جائے کہ ہدایت پر ایمان لے آؤ اور گمراہی سے توبہ کرو۔ اب جو چاہے ہدایت پر آئے، جنت میں اپنا انتظام کرے، جو چاہے گمراہی میں رہے، آپ کا مخالف بنا رہے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ دنیا کے اندر اختلاف، مخالفت، کفر نظر آ رہا ہے، باوجود کہ حقائق آ چکے، انبیاء آ چکے، اللہ نے عقل دے دی، انبیاء کے آنے کے بعد، دلائل کے آ جانے کے بعد بھی یہ جو اختلافات اتنا آگے کہ اس کی وجہ سے قتل و قتال، جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے اور حق و باطل کی کشمکش و معرکہ آرائی، یہ کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی حکمت یہی ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اس میں بندوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، کتنے ایمان لے آئے، کتنے لوگ جو ہے منکر بنے، اور منکر ہی نہیں بنے بلکہ ان میں پھر جنگ و جدال کی نوبت آئی، قتل و قتال کی نوبت آئی۔ تو اے نبی اگر جو ہے اللہ کا کو منظور ہوتا تو سب ایک ہی راستے پر آتے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کو کفر پسند نہیں ہے، یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اللہ کی مشیت و قدرت اور ایک ہے اللہ کی رضا اور پسند۔ اللہ کی رضا اور پسند تو ایمان لانے میں ہے، اور اللہ کی مشیت اور قدرت ہے کہ بندوں کو اختیار دیا جائے، کفر و شرک بھی رہے۔ تو کفر و شرک سے اللہ راضی نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا انسان چوری کرنا چاہتا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، مرڈر کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے قدرت دے دی جاتی ہے، اختیار دیا جاتا ہے، وہ زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، لیکن کیا اللہ اس سے راضی بھی ہے؟ کوئی نہیں کہے گا اللہ اس سے راضی ہے، چوری سے راضی ہے اور زنا سے راضی ہے۔ تو اللہ کی رضا الگ چیز ہے اور اللہ کی قدرت و مشیت الگ چیز ہے۔ تو مشیت تو نیکی اور
سب کے ساتھ متعلق ہے۔ مشیت تو ایمان و کفر دونوں کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کو منظور یہ ہے کہ دنیا میں کفر و ایمان دونوں چیزیں رہیں، اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ ایمان رہے۔ تو رضا الگ چیز ہے، پسند الگ چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی منظوری اور اللہ کی مشیت و حکمت الگ چیز ہے۔ یہاں پر ذکر ہے مشیت کا، یہاں پر ذکر رضا کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر سے بھی راضی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے منظوری ہے، جو چاہے جو راہ اختیار کر لے۔ لیکن اللہ کی رضا وہ الگ چیز ہے، وہ اللہ راضی ہوتا ہے ایمان سے، نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا۔ تو اس آیت کا حاصل انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کے تذکروں میں ان کے مراتب و درجات کے فرق کا تذکرہ، اور پھر ان کی امتوں کا تذکرہ، اور پھر یہ تذکرہ کہ امتوں میں کسی پیغمبر کی کوئی امت 100% ایمان والی نہیں بنی، تو اے نبی اگر آپ کی امت بھی 100% ایمان والی نہیں تو کوئی نئی بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ دنیا کے اندر ایمان و کفر دونوں کا اختیار دونوں کو باقی رہے۔ اب جو چاہے ایمان والا بن جائے، جو چاہے کفر والا بن جائے، جب اللہ کی حکمت ہی اس میں ہے، کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اللہ کی حکمت ہی یہی ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے خلاف سب لوگ جو ہے حالت پر مجبور ہو جائیں اور ایمان والے ہی ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت ایسا دیتا، پھر انبیاء کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی، پھر شیطان کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں جن کا ذکر اوپر سے چل رہا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری فضیلت بخشی ہوئی ہے، کوئی کسی سے زیادہ افضل ہے۔ منہم من کلم اللہ، مثلا پیغمبروں میں سے بعض وہ ہے کہ اللہ نے بغیر رشتے کے واسطے سے ان سے بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض پیغمبروں کو اللہ نے ان کے بہت درجے بلند فرما دیے کہ وہ ان کے درجے سے بلند ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے خاص معجزات عطا کیے۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی ہم نے حفاظت کی، ان کو قوت پہنچائی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جو دشمنوں سے حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو ہدایتیں آئیں، ان کے آنے کے بعد دنیا سے تو کفر ختم ہو جانا چاہیے اور اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، سب کے سب ایمان والے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو بھی جاتا، لیکن اللہ کی جو ہے چاہت اور اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کو منظور ہوتا، اللہ کو منظور ہوتا، اقتتل الذین من بعدہم، تو ان پیغمبروں کے بعد لوگ آپس میں دین میں اختلاف نہ ڈالتے، اختلاف ڈال کر پھر قتل و قتال نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، کیونکہ ان کے سامنے، بعد اس کے کہ ان کے سامنے واضح دلائل انبیاء کے ذریعے سے پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اختلاف ہوا اور لوگوں نے کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ تو ولیکن اختلفوا، لیکن پھر بھی جو ہے اس میں اختلاف ہوا انبیاء کرام آنے کے بعد بھی، آ جانے کے بعد بھی۔ فمنہم من آمن، ان میں بعض، ہر امت کے اندر ایسا ہوا کچھ ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایمان نہیں رہا، کفر کیا۔ اللہ چاہتے تو سب ایمان لے آتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ اختلاف کی نوبت نہ آتی، اور اختلاف کی وجہ سے پھر مقتتلوا، آپس میں پھر قتل و قتال و خونریزی وجود میں نہ آتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سب نہیں جانتے، بہت سی چیزیں وہ قدر کے راز ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک راز ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں کفر و شرک سے کو دنیا میں پیدا کر کے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کچھ مصلحت تو معلوم ہو گئی، باقی حقیقی راز کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہی اللہ کی شان ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ یا رب العالمین، تیرا فضل و کرم و احسان ہوا یا رب العالمین، تو نے اپنا مبارک مہینہ عطا فرمایا یا رب العالمین۔ وہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام کے 2 ماہ پہلے سے جس کا شوق رکھتے تھے،
امتیوں کو اس مہینے کی اہمیت کو بتاتے تھے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بڑے بڑے مجاہدے فرماتے تھے۔ اے اللہ کمزور ایمان والوں کو بھی اے اللہ رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرما، رمضان المبارک میں تمام عبادتوں اور تراویح میں اور روزے میں اے اللہ تمام چیزوں میں کی ادائی ہمت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں فرما، ہم سب کمزور ایمانوں کی کمزوری پر نظر فرما کرے اے اللہ تمام عبادت ہم سب کے لیے آسان فرما، ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، رمضان کو ہم سب کے لیے اور ہم سب رمضان کے لیے سلامت فرما یا رب العالمین۔ تیرا فضل ہوا تو نے ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر ایمان والے بھی ہیں، کفر والے بھی ہیں، اے اللہ تیرا احسان ہے، اے اللہ تو نے ہم سب کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله